مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ. حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو. جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بیوی. تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات؟ بیگم. دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے. اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے، ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں، کہانیاں سنی بھی ہیں، حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں. تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا بھئی. آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے، ہاں اور سنا بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے، یہ گپے چلتی ہیں آپس میں. تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ، ہنسی مذاق، اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا. آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جہاں کھیل ہونا چاہیے، جہاں ابے تبے بھی، گپ شپ بھی، فضول باتیں بھی، ثواب ہے وہاں پہ. بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو فضول باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کے نہ سر نہ پیر. ایک یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا، تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار. آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے، یہ دفتر ہے، تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے، یہی کہو گے نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اسے کام کی بات ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ، سر یہ آپ نے کام دیا تھا، یہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے. ٹو دا پوائنٹ بات ہو. جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں، ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ باتیں، اس میں ہنسی مذاق گپ شپ. تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں سب. تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو نا. وہاں باتیں ہی کیا ہیں؟ باتیں ہی مقصود ہیں. گھر والوں کو ٹائم، اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں. بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم. کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم. اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا، دکان کو اتنا ٹائم دیا. بھائی وہ تو بزنس ہے نا، وہ تو 8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو. یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آگے بیٹھ جائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے، آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے. تو جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی. مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی. خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ بیوی کے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے. کیسی زبردست بات ہے یار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے، سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیسے پیارے اخلاق. تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ بولو ثواب. تو اس کے بعد بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے. سالہ آ گیا کبھی مسکرا لیں اس کو دیکھ کے، دل نہیں چاہ رہا آپ کا. اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا.
تو آپ کے سالے آ گئے, آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا, ساس آ کے بیٹھ گئیں, جا ہی نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون, جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, فا منکم خافیہ, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا ذرا سی برائی, مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے, پیشانی پہ لکیریں لانا, یہ مسکراہٹ کی کیا ہے, اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو, اٹھا کے موزے اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے, اور پھر ایسے بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں, باہر دوستوں پہ بڑے ہاں ہاں یہ رہا, جیسے گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی, یہ پیشانی پہ سلوٹیں, یہ سب کی سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے, تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا, عبسا وتولی, آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی. اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا, اور دوستوں میں بھی انہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید ہو. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی, ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا, تو پیسہ تو جاتا ہے, دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. جنہیں دوستوں کو کھلا کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں, تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے, تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو کھلاؤ, یہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں. تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے, اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا ہے, ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے, تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا, اس کے بعد فرمایا پھر ماں, پوچھا اس کے بعد فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو. تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو, اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے. تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہیں, ماں کے سامنے. سمجھتے ہو. دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے. ایسا نا خام خامے بتیسیاں دکھا, کوئی بات ہو, یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے, جا کے ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو, ایسا لب و لہجہ, ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے, ابا کے سامنے.